اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ غزوہ وادی القریٰ۔ جنگ خیبر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وادی خیبر اور تیمہ کے درمیان واقع ہے۔ اس میں دیہات کا لگاتار سلسلہ چلا گیا ہے، اس لیے اسے وادی القریٰ کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر یہود کو دعوت اسلام دی گئی، انہوں نے قبول نہ کی بلکہ وہ مقابلے پر اتر آئے، مگر جلدی مغلوب ہو گئے۔ خیبر کی طرح غنیمتیں تقسیم کر دی گئیں اور زمین اور باغات اور نصف پیداوار ان کے قبضے میں چھوڑ دیے گئے۔ تیمہ کے یہود نے جب وادی القریٰ کا حال سنا تو قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ پر صلح کر لی اور زمین انہی کے قبضے میں رہی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل فدق کے پاس بھیجا۔ وہاں کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا۔ دعوت اسلام دی گئی، وہ خیبر کا حال سن کر پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے نصف زمین پر صلح کر لی۔ یہودی خیبر کو اگرچہ امان دیا گیا تھا مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ایک دن زینب نے، جو سلام بن مشکم کی زوجہ تھی اور مرہب کی بھابی تھی، اس نے ایک بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملایا اور بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے بازو والا حصہ اٹھایا اور ابھی تناول فرمانے لگے تھے اور بعض صحابہ حضرات نے تناول فرما لیا، تو جب آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ اور اس یہودیہ کو بلا لیا۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو فرمایا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ بولی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے اس بکری کے بازو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے اس میں زہر ملایا ہے، اس خیال سے کہ آپ پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو ہم آپ سے آرام پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ذات شریفہ کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اس لیے آپ نے معاف فرما دیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کھایا تھا ان کے قصاص میں اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسی سال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، یہ جلیل القدر صحابہ ایمان لائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہجرت کا 8واں سال، غزوہ موتا۔ جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا وقوع میں آیا۔ حقیقت میں یہ سریہ تھا مگر لشکر کی کثرت کے سبب سے اسے غزوہ سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدہ کے ہاتھ امیر بصرہ یا قیصر روم کے نام اپنا نامہ مبارکہ بھیجا۔ جب قاصد موتا میں پہنچا تو شرجیل بن عمر غسانی نے، جو قیصر روم کی طرف سے شام میں ایک گورنر تھا، اس کو شہید کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نہایت غمگین ہوئے اور 3000 فوج زید بن حارث کی سپہ سالاری میں دے کر بھیجی اور حکم دیا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب، اور وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہوں۔ اور ارشاد ہوا کہ اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر شہید ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع تک فوج کی مشایعت فرمائی، یعنی وہاں تک آپ فوج کے ساتھ تشریف لے گئے۔ شرجیل کو خبر پہنچی تو اس نے 1,00,000 فوج تیار کی۔ ادھر قیصر روم عرب کی 1,00,000 فوج کے لیے زمین ابلقہ میں خیمہ زن ہو گیا۔ جب لشکر اسلام شہر معان میں پہنچا دشمن کی کثیر تعداد کی اطلاع ملی۔
انہوں نے چاہا کہ دربار رسالت کو حالات کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فتح و شہادت میں سے ایک ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گی، اس لیے آگے بڑھے۔ جب بلقا کی حد پہ پہنچے تو مشارف میں قیصر کا لشکر نظر آیا۔ مسلمان بچ کر موتا کی طرف چلے گئے اور یہاں جنگ ہوئی۔ حضرات زید و جعفر و عبداللہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے بڑی بہادری سے پیدل لڑے اور شہید ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینے میں ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور منبر پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں، پھر حملہ کیا۔ ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو علم یعنی جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو بغل میں لے لیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تو اس پر 90 سے کچھ اوپر زخم تلواروں اور برچھیوں کے تھے اور سب کے سب سامنے کی طرف تھے، پشت پر ایک بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بشکل فرشتہ 2 خون آلودہ بازوؤں کے ساتھ دیکھا، اسی لیے ان کو جعفر طیار یا جعفر ذوالجناحین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوئے۔ وہ بھی نہایت شجاعت سے لڑے۔ خود ان کا بیان ہے کہ اس دن 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر پڑیں، لشکر کفار میں تزلزل پڑ گیا۔ آخر مسلمانوں کے لشکر کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمانوں کی فتح یہ تھی کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں صرف 12 شہید ہوئے، باقی سب صحیح سالم مدینے میں واپس آ گئے۔